میرے پاکستانیوں، جب تک ہم لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے حق کے لیے تو یہ میں اور آپ اسی طرح مارے جاتے رہیں گے، اور اسی طرح آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہم سب کو لڑا کر یہ پاکستان پہ قابض رہے گی اور کہتی رہے گی کہ پاکستان کی جو ہے ہم حفاظت کر رہے ہیں اور ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیسا لڑنا ہوا؟ یہ کیسی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ پہنچتے ہیں؟ تو یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے سامنے۔ اور زیارت کے ارد گرد بھی پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گرد آ گئے تھے، قائد اعظم ریزیڈنسی کو آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم نے چیک پوسٹیں بنا لی ہیں، وہاں پر جو لوگ تفریح کے لیے بھی جاتے تھے ان کی بھی چیکنگ ہوتی تھی۔ تو یہ پھر کہاں سے آ جاتے ہیں دہشت گرد؟ اور یہ دہشت گردی کی وجہ سے کوئٹہ شہر میں جو ہے وہ کاروبار نام کا نہیں رہا ہے۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں کہ اگر ایک ایک واقعہ میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو آپ بھی تھک جاؤ، میں بھی تھک جاؤں، لیکن واقعات ختم نہیں ہو۔ اب مستونگ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے نوجوانوں پر فائرنگ کی گئی ہے اور 2 نوجوان جو ہے وہ جان بحق ہو چکے ہیں۔ مسیح برادری سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ اب پھر ان کے اہل خانہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، کوئٹہ کراچی روٹ پر جو ہے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ تو دھرنے ہی دھرنے ہیں ہر جگہ پر، جہاں پر بھی کوئی بے گناہ جو ہے وہ جان بحق ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے، کس وجہ سے مارا جا رہا ہے، دھندناتے پھر رہے ہیں دہشت گرد۔ سیکورٹی فورسز کدھر ہیں؟ آپ جب ویسے سفر کریں تو ہر 2 کلومیٹر کے بعد چیک پوسٹیں بنائی بھی ہیں اور لوگوں کو روکا جاتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی کوئی دہشت گرد نہیں پکڑا جاتا۔ بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف جو ہے وہ بلوچستان آئیں گے۔ تو کیا کریں گے بلوچستان؟ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے آنے سے کیا امن آ جائے گا؟ ان کے آنے سے پھر روڈ بند ہو جائیں گے اور ٹریفک بند ہو جائے گی، لوگ گھروں میں محصور ہو جائیں گے، اور یہ آ کے کیا کریں گے؟ یہ زخمیوں کے پاس زیادہ سے زیادہ سی ایم ایچ چلے جائیں گے۔ بلوچستان کی بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال اور حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بلوچستان نے اسلام آباد خیبر پختونخوا ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کے اندر بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے، نیشنل پارٹی کے سینیٹر جان محمد بلیدی نے، اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی طرف سے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور ایکس ایم این اے صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی بھی شریک ہوئے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے کبیر شاکر اور دوسرے ان کے ساتھی تھے، محسن داوڑ بھی اس کے اندر موجود تھے، اور خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکر، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور دیگر رہنما، اور پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر بلوچستان داؤد شاہ کاکڑ اور ان کی ٹیم کے لوگ موجود تھے۔ اور وہاں پر جو قرارداد پاس کی گئی کہ جو مائن اینڈ منرلز کا جو بل منظور کیا گیا ہے، یہ تمام یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، تو اس بل کو واپس لیا جائے، اور جو فارم 47 کی حکومتیں بنائی ہیں، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور صاف اور شفاف الیکشن کیے جائیں۔ اور یہ جو حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس پر شدید تنقید کی گئی تمام لوگوں کی طرف سے، اور انہوں نے بتایا کہ بلوچستان جو ہے وہاں پر اب رہنا محال ہو چکا ہے، اور یہ حکومت جو ہے ناکام ہو چکی ہے، اور اس کو لانے والے جو ہیں فارم 47 کی جو حکومت لائے ہیں، عاصم منیر رجیم، تمام کرتا دھرتا یہ ہے۔ تو آل پارٹیز کانفرنس کے شرکا نے شدید احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور نہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل عام کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، معاشی قتل ہو رہا ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پر ڈیل کیا جا رہا ہے، اور اس طرح جو ہے یہ افغانستان کا بارڈر بھی 2 سال سے بند ہے، تجارت بند ہے، تو یہ کدھر سے دہشت گردی آ جاتی ہے؟ یہ ایک منظم پروگرام کے تحت جو ہے دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، اور مقامی لوگ تو صاف صاف اب کہتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ کوئی بی ایل اے نہیں ہے، کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے، یہ اپنے خود کردہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ اب عوام کا جینا حرام کر دیا گیا۔ اب کیا پالیسی ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، عوام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں اور سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔
کہ کیا ہوگا. ایک طرف جو ہے وہ مہنگائی ہے, بجلی بلوچستان میں 12 گھنٹے کوئٹہ شہر کے اندر نہیں ہے, سائڈ کے علاقوں میں تو جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے 2 گھنٹے بجلی آتی ہے. اور اب کدھر جائے ایک عام عوام. اسی طرح اب آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ 5 جون سے آزاد کشمیر کے لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں, اور آزاد کشمیر کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی اس کے جو مطالبات تھے, جو ان کے سرکردہ رہنما تھے شوکت نواز میر, ان کو بھی اغوا نما گرفتاری کے بعد غائب کر دیا گیا ہے. حالانکہ ان کی ویڈیو بھی موجود ہے جب انہیں گرفتار کیا گیا, لیکن اب انہیں جو ہے وہ آزاد کشمیر میں نہیں رکھا ہوا ہے. 27 جولائی کو اعلان کر دیا گیا الیکشن کا, نام نہاد الیکشن, عوام سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے. اب جو آزاد کشمیر کے جو ایک بہادر نوجوان شاعر احمد فراد, ان کو بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ قید میں رکھا ہوا ہے, گرفتار کیا ہوا ہے. اب جو ان کے خاندان کے ذرائع سے پتہ چل رہا ہے ان پہ شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ویڈیو پیغام دے. اسی طرح کی بات چیت جو ہے وہ شوکت نواز میر کے حوالے سے بھی آ رہی ہے, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر ان کی طرف سے بھی کوئی بیان آئے گا تو وہ بیان دباؤ کا نتیجہ ہوگا اور ان پہ پریشر ڈالا جائے گا. ہم سب کو پتہ ہے جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا, زبردستی بیان دیے گئے, زبردستی جو ہے وہ پارٹیاں چھڑوائی گئیں. تو یہ وہی پرانی فلم, وہی پرانا طریقہ کار کہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کریں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی استقامت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ شوکت نواز میر ہو گئے, احمد فراز جو ایک شاعر ہے, جو ہمیشہ سے جمہوریت کے لیے, رول آف لاء کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے بھی دھرنوں میں شریک رہے, اور اب جو ہے وہ کشمیر کی آواز بنے ہوئے تھے, پورے پاکستان کی آواز. تو اس طرح کے شاعروں کو بھی آپ دیکھ لیں, یہ گرفتار کر کے اذیت دے کر جو ہے اپنے مرضی کے بیانات دلوانا چاہتے ہیں. شرم آنی چاہیے. امریکہ ایران 60 روزہ جنگ بندی کے دوران ہی امریکہ نے ایران پر 80 مختلف جگہوں پر جو ہے فضائی حملے طیاروں سے کیے ہیں, اور اس کے جوابی کارروائی میں کویت اور بحرین کے اندر امریکی اڈوں پر 85 جگہوں پر ایران نے ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا, بھرپور جواب دیا انہوں نے بھی. اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاق بند کیا جائے, اگر جنگ بندی کے اصول پہ قائم نہیں رہیں گے تو ہم بھی جو ہے وہ بھرپور جواب دیں گے. اب ایک طرف جو ہے وہ جنگ بندی تھی اور پیٹرول کی قیمتیں سستی ہو رہی تھی, اب دوبارہ سے عالمی منڈی میں 6% پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ان کے شہید آیت اللہ علی خامنائی کا نماز جنازہ تدفین کا عمل شروع ہے. انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے 1,20,00,000 لوگوں نے آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے عمل کے اندر شرکت کی ہے. تو آپ سوچ لیں کہ جو رجیم چینج آپریشن امریکہ اور اسرائیل کرنے جا رہا تھا ایران کے اندر, تو یہ بھرپور جواب ہے ان کی قوم کا. وہ اپنے شہید رہبر کی تدفین کے اندر 1,20,00,000 لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے. مختلف ممالک کے وفود آئے ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ ایران پر جو اب دوبارہ سے ان کے تیل کے فروخت پر بھی امریکہ نے پابندی لگا دی ہے, تو یہ جنگ بندی کس طرف جائے گی؟ کیا یہ دوبارہ جنگ ہو رہی ہے؟ تو خطے کے لیے, پوری دنیا کے لیے پھر ایک دفعہ کیا مہنگائی کا طوفان آ جائے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. آج تک اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں, میرے لیے بھی دعا کریں. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ.